یہ بسم اللہ کو بلند آواز سے جو چھوڑا گیا ہے تو یہ بنو امیہ کے زمانے میں چھوڑا گیا ہے. تو جس طرح علی نماز پڑھیں گے ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایسا کرنا ہے، بلکہ وہ بسم اللہ کو اس طرح پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو یہ بسم اللہ کو ہلکی آواز میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے اندر اپنی تفسیر الکبیر میں، یا مفاتیح الغیب، یہ دونوں نام ہیں اس کے، التفسیر الکبیر او مفاتیح الغیب للفخر الدین الرازی المتوفی 604 ہجری، انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی ہے. بڑی شاندار اس پہ گفتگو انہوں نے کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چھوڑ دیا. یہ بسم اللہ کو بلند آواز سے جو چھوڑا گیا ہے تو یہ بنو امیہ کے زمانے میں چھوڑا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں متواتر یہ بات معلوم ہے کہ آپ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے. سیدنا امام علی تواتر کے ساتھ منقول ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کا اس پر اجماع ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. تو اب جب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو بنو امیہ نے علی کے بغض کے اندر جو علی کے آثار تھے اس کو مٹانے کے لیے، علی کی علامتوں کو مٹانے کے لیے انہوں نے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چھوڑ دیا.